بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ عید کے دن سے ایک بہت بڑا ایشو ہوا جو بھاول نگر کے تھانہ مدرسہ کا تھا، اور جس میں پاک فوج کے جوانوں نے پھر ریئیکٹ کیا، تھانہ اے ڈویژن اور بی ڈویژن پہ ریڈ کیا اور وہ ملازمین کے ساتھ تشدد ہوا اور پولیس ملازمین کے ساتھ۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس پولیس تشدد کی ویڈیوز بنائی گئی اور باقاعدہ پلان تھا ایک، جس میں ملازمین کو مارا جا رہا ہے، وہ چیخ رہے ہیں اور مدد مانگ رہے ہیں، اور پھر اس کی ویڈیو بنائی گئی۔ اور بعد میں یہ تمام ویڈیوز وہاں سے تھانے سے جو ایک ملازم اپنی کلاشنکوف کے ساتھ بھاگا، جس میں میگزین بھی تھی، جس میں گولیاں بھی تھیں، اور اس نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ میں تو یہ کہوں گا کم از کم کھڑا تو ہوتا، بات تو کرتا۔ اور جس طرح وہ بھاگ رہا تھا، اس طرح تو چور بھی نہیں بھاگتے۔ اور وہ بھاگا، اس نے پھر کلاشنکوف اپنی باہر پھینک دی ایک ملازم کے پاس، اور وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی۔ میں حیران ہوں کہ چلیں، آپ نے جو کیا وہ آپ کا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، پر آپ نے جو وہاں ویڈیوز بنائی وہ وائرل کی گئیں باقاعدہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دہشت پھیلائی جائے پورے ملک میں کہ یہ پولیس کا جو ہے کردار ہے، اور یہ پولیس کے ساتھ ہم کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس بات پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم آرمی نے جو کچھ کیا وہ کسی حد تک جائز بھی ہے، لیکن طریقہ کار بڑا مختلف تھا۔ یہ طریقہ کار بالکل غلط تھا کہ جب ایس ایچ او پہ پرچہ ہو گیا، قانون کے تحت مقدمہ درج ہو گیا، اور اس کے بعد اسے گرفتار بھی کر لیا گیا، لیکن بعد میں اس طرح کا ریئیکشن جس سے نفرت پیدا ہوئی عوام میں، جو پہلے سے بھی ہے اور ہو رہی ہے پیدا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی بینگ پاکستانی کہ یہ کس کا پلان ہے، کون کر رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنی پاک فوج کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ ان سے ایسے ریئیکشن کون کرا رہا ہے، ایسے ایکٹ کون کرا رہا ہے جس سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں میرا جو بات کرنے کا تھا وہ یہ تھا کہ جی ایس ایچ او صاحب کو بڑے لوگ مظلوم قرار دے رہے ہیں، بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی پی او صاحب نے، ڈی پی او بھی ہے، وہ بھی، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ایس ایچ او کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، اور فوج کا ریئیکشن جو ہے وہ غلط تھا، اور بعد میں صلح بھی ہوگی، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈی پی او نے بھی کہہ دیا کہ جی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کچھ کہہ دیا، تو بڑے بھائی اس طرح تو نہیں مارا کرتے نا، اور اس طرح ویڈیوز نہیں بنایا کرتے۔ اچھا، یہ ایک ریٹ میں نے پچھلے اپنے ولاگ میں ایک ریٹ کا پٹیشن کا ذکر کیا تھا کہ، اور میرے پاس کیونکہ اس وقت پروف نہیں تھا، لیکن ابھی میرے پاس آ گیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ریٹ پٹیشن اوریجنل ہے جی، بھاولپور میں کی گئی 25/72/2024، عدالت عالیہ ہائی کورٹ بھاولپور، بینچ بھاولپور۔ ناظرین، یہ کی جا رہی ہے نرگس بی بی زوجہ محمد انور۔ یہ نرگس بی بی جو ہے اسی رفاقت کی والدہ ہیں میرے خیال میں، جس کو پولیس پکڑنا چاہ رہی تھی، اور جس کے بھائی آرمی میں سروس کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں، اب یہ ڈی پی او صاحب کی طرف سے جواب جا رہا ہے، اور ریٹ جو ہے وہ بھی ڈی پی او بھاول نگر کے نام ہے۔ ایس ایچ او کو تو ایسے بدنام کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ریٹ کا جو جواب ڈی پی او دے رہا ہے، ایس ایچ او کے سائن سے ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے، کہ جی اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جواب ہے ایس ایچ او کی طرف سے، تحریر خدمت ہے کہ کرمنل ریٹ پٹیشن عنوان بالا موصول ہونے پر یہ پٹیشنر کی جانب سے لگائے گئے الزامات غلط اور بے بنیاد ہیں۔ یعنی اس میں جو الزام لگایا کہ اس کے بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے اور اس پہ ان پہ تشدد کیا، انہوں نے کہا یہ غلط ہے، نہ ہم نے غیر قانونی طور پر ہراساں و پریشان کیا ہے، اور نہ ہی آئندہ غیر قانونی طور پر ہراساں یا پریشان کریں گے۔ اچھا، اس پہ پھر انہوں نے کہانی وہی ایف آئی آر کے لیے لکھی کہ نہیں، میں ایسے ہی گشت پہ تھا تو وہاں پہ 2 مشکوک افراد کو روکا گیا، بھاگ پڑے تو اس میں سے ایک ملزم عرفان والد شہزاد حسین قوم مرائیں چک سرکاری کو قابو کر لیا گیا۔ جامع تلاشی لینے پر مذکورہ سے پسٹل 30 بور برآمد ہوا، اور 5 ضرب راؤنڈ بھی زندہ برآمد ہو گئے۔ دریافت کی تو بھاگنے والے شخص کا نام رفاقت علی ولد محمد انور علی، یعنی وہی انور علی کا والد جو جس کا نام میں نے لیا تھا پچھلی دفعہ کہ جی وہ قوم جٹ ہے جی ان کی، اور چک سرکاری کے رہنے والے پکڑنے کی کوشش کی، مگر محمد اقبال 124 ہی نے رفاقت کے گھر کے قریب پہنچ کر مزاحمت شروع کر دی اور آواز دے کر اپنے بھائی ادریس، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی قدوس ہے، شکیل ہے،
اور ولد انور علی قوم ولد رحمت علی جٹ، یہ سارے باپ بیٹا آ گئے اور انہوں نے وہ کہتے ہیں جی کہ اقبال کو پکڑ کر، وہ کانسٹیبل جو ہے 124 کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور اسے گھسیٹ کر اپنے گھر لے گئے۔ اس دوران قدوس نے ڈنڈا مار کر اقبال کے سر پہ مارا اور اقبال کو زخمی کر دیا اور کانسٹیبل محمد اقبال کو گھر میں محبوس کر لیا۔ اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ جو علی رضا کانسٹیبل اور رضوان جو ایس ایچ او ہے اس کو اطلاع ملی اور وہ موقع پہ پہنچ گئے۔ اس دوران جو وہ لوگ تھے وہاں انہوں نے پھر ایس ایچ او اور علی رضا وغیرہ کو بھی وہیں پکڑ کے بٹھا دیا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ 8-10 کس نامعلوم الاسم افراد، 5-6 خواتین آگے اور ہمیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے ہوئے فائرنگ شروع کر دی۔ انہوں نے کہا جی فائرنگ بھی شروع کر دی۔ اب مجھے رضوان عباس یعنی رضوان عباس ایس آئی ایس ایچ او کانسٹیبل علی رضا کو بھی زبردست پکڑ کر اندر لے گئے اور یرغمال بنا لیا۔ اب ہمیں کمرے میں محبوس کر کے ہم پر پسٹل تان کر ویڈیو ریکارڈ کی۔ اب یہ وہی کہانی ہے ناظرین جو آپ سن چکے ہیں۔ پھر اس کی مدعیت میں جو نئی میں ایس آئی کی مدعیت میں مقدمہ 80/2024 تھانہ مدرسہ درج ہوا۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ کہتے ہیں جی مقدمہ درج ہو گیا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ملزمان مطلوب ہیں، یعنی وہ پکڑے نہیں ہوئے، یعنی اپنے بیان سے وہ مکر گیا، حالانکہ انہیں گرفتار کیا گیا تھا تو کورٹ میں پیش کیا جاتا کیونکہ ان پہ تشدد ہو گیا تھا، تو جس کا ریئیکشن پھر ہوا اور اس میں کہتے ہیں جی اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور پٹیشن جو ہے یہ مقامی پولیس پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس پہ نیچے 9/4/2024 یعنی عید سے ایک دن پہلے 10 کو عید تھی اور 8 کو یہ ریڈ پہ جاتے ہیں اور یہ نیچے آپ دیکھیں ایس آئی ایس ایچ او صاحب کے سائن ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ڈی پی او کے نوٹس میں تھا، مقدمہ بھی نوٹس میں تھا، جو کچھ وہاں ہوا وہ بھی ڈی پی او کے نوٹس میں تھا اور پھر ڈی پی او کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ جن کو ہم پکڑ کے لے گئے ہیں فوجی ہیں، پھر اپنے بیان سے مکر گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی فوجی جرم کرتا ہے ایسا یا پکڑا جاتا ہے کسی غیر قانونی سرگرمیوں میں تو فوری طور پہ آپ کو اس کی متعلقہ یونٹ کو اطلاع دینا ہوتا ہے اور اس کی وہ یونٹ اس کو آ کے ہینڈ اوور کر لیتی ہے فوری طور پر اور اس کے خلاف وہ اپنی کارروائی کرتے ہیں کیونکہ ان پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ 302 کی حد تک ہوتا ہے کہ جی ٹرائل میں اسے اگر وہ چاہیں تو پیش کرا دیں، اگر وہ چاہیں تو وہ پیش نہ کرائیں۔ اچھا ناظرین، بات اب یہیں پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہاں کوئی تقریباً 10-15-20 دن پہلے جو اسپیشل برانچ ہے اس نے بھی ایک رپورٹ بنا کے بھیجی تھی اور یہ تھی ایس ایچ او کے خلاف اور یہ بھجوائی گئی ڈی پی او کو، لیکن ڈی پی او نے اس رپورٹ پہ کان نہیں دھرا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رپورٹ میں کیا تھا جی۔ رپورٹ میں یہ اسپیشل انفارمیشن ہے جی ٹاؤٹ مافیا تھانہ مدرسہ اور اس پہ یہ خلاصہ رپورٹ کہتے ہیں جی کہ تحریر ہے کہ رشوت وصولی ایک بہت بڑا جرم ہے جو انصاف کا قتل عام ہے۔ پولیس کی ٹاؤٹ مافیا کے ذریعے رشوت ستانی قانونی نظام کو متاثر کرتا ہے، عوام کے اعتماد کو تباہ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے لکھا ہے نیچے کہ جی تھانہ مدرسہ میں ٹاؤٹ مافیا کا قبضہ۔ رضوان عباس ایس آئی تھانہ مدرسہ میں بطور ایس ایچ او تعینات ہیں۔ رضوان عباس نے اپنے محتاط ملازم علی رضا 127C کو شامل کیا ہوا ہے۔ ٹاؤٹ مافیا کے ذریعے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ محمد شہباز اور شہبازی کاں ولد محمد یاسین قوم کلو کا سکنہ سندھو والی تھانہ مدرسہ تحصیل و ضلع بھاول نگر ایس ایچ او کا خاص ٹاؤٹ ہے، یہ جو شہباز اور شہبازی کاں ہیں۔ اور شہباز اور شہبازی قبل عظیم تھانہ مدرسہ میں رضاکار تعینات رہا ہے اور مختلف مقدمات میں ملوث ہونے کی وجہ سے رضاکار ڈیوٹی سے نکال دیا گیا اور اس کے جو مقدمات ہیں ناظرین وہ ہے جی 91/18 یہ ہے جی 379-411 چوری کا تخت محل تھانے کا، پھر 202/18 392 ڈکیتی اور 411 کا تھانے مدرسہ کا، یہ جوڈیشل ہوا۔ پھر یہ ہے جی مقدمہ 6/19 بجرم 379-411 یہ بھی مدرسہ کا ہے۔ پھر مقدمہ ہے 274/18 392 صدر چشتیاں، یہ وہاں چلان ہوتا ہے۔ اور پھر ہے جی 387/19 380-411 تھانہ فقیر والی کا، پھر 202/21 مقدمہ بجرم 380 ڈونگا بونگا تھانہ کا، پھر 185/22 بجرم 380 مدرسہ، اس میں اس کی بیل کنفرم ہوئی، اور 347/22 مقدمہ ہے جی
376, 496 सदर चिश्तियां, इसमें ये अगवा और जिनाकारी के मुकदमे में चलान हुआ। अब इस ये कह रहे हैं स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है नाजरीन, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जो कि डीपीओ को भिजवाएगी और डीपीओ ने इस पर कोई अमल नहीं किया। और फिर यही कुछ होता है जो हुआ। वो कहते हैं जी मज़कूरा मकामी होने की वजह से इलाका के मंशियात फरोशों की पुष्ट बनाई करता है। बजरिया सोर्स मालूम हुआ कि टाउट शहबाज उर्फ शहबाजी झैल मुकदमात मंशियात फरोश जो साबिक रिकॉर्डी हैं उनसे 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक वसूल करके रिजवान अब्बास SI SHO को देता है, जिसकी वजह से मंशात फरोशों की जानिब से भी कार्रवाई से मुबर्रा आजमा हो जाता है। मंशात फरोशों की तफसील ज़ायल है। फिर उन्होंने मंशात फरोशों के नाम दिए हैं जी। आसिफ दाद पोतरा है चक बदरसा का, तहसील भावनगर का। आबिद सुनारा बजरिया वकास सुनारा, एक ये मंशात फरोश है। अली हसन उर्फ आदिल है जी। बाग अली शाह सकना मौजा झोयका, तहसील भावलनगर। और समीना जोजा शबीर दाद पोतरा। और ये कहते हैं जी पुलिस की टॉट माफिया के जरिए रिश्वतस्तानी अवाम को खराब करने के मुतरादिफ है। मंशात फरोश पुलिस को रिश्वत देकर अपना गैर कानूनी धंधा जारी किए हुए हैं, जिसकी वजह से मंशात फरोशों की हौसला अफजाई हो रही है। ये 15 से 20 दिन कबल ये एक रिपोर्ट भिजवाई जाती है जी स्पेशल ब्रांच की तरफ से डीपीओ को, लेकिन डीपीओ साहब इस पे कुछ नहीं करते। और फिर आप देखें कि जब आप इतनी खुली छूट दे देते हैं अपने मातातों को, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि डीपीओ साहब का ये खास था और पता नहीं इनके जरिए वो क्या कुछ कराते थे करते थे। और उस पे फिर ये हुआ एक्ट, आप देख लें कि जी पूरा मुल्क बदनाम हुआ, पूरा जिला बदनाम हुआ, पुलिस बदनाम हुई। और उसकी वजह यह है कि हम अपने कमाऊं पुतों को, और खास तौर पे ये नूरी मखलूक जो है ये यही गलत काम कराती है सबसे। इनके हकामात होते हैं और इनसे इनके जरिए बहुत कुछ किया जाता है जो मैं अपनी 37-38 साल की सर्विस में देख चुका हूं। और जिस तरह इन्होंने झूठ बोले, SHO ने अपने सीनियर्स को भी झूठ बोला या सच बताया, और उनके सीनियर्स ने भी अपने SHO की गलतियां कोताहियां छुपाई, बावजूद इसके कि ये SHO जो है ये इस पे आप देखें कि इसकी कंप्लेंट गई स्पेशल ब्रांच जो जिसकी रिपोर्ट्स पे मुलाजमों की प्रमोशंस नहीं होती, जिनकी रिपोर्ट पे ये 3 MPO में उठाते रहते हैं सियासतदानों को, और उसके बावजूद DPO जो हैं ये अपने कमाऊ पोत को उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहुत बहुत शुक्रिया।